بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزوں کا حقیقی ثواب یا بہتر سے بہتر ثواب پانے کے لیے روزوں کے ضروری اور مستحب آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی چیز جو کہ روزوں کے ضروری آداب میں ہے کہ روزہ دار تمام قولی اور فعلی عبادات، قولی کا مطلب جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، فعلی یعنی جو بدن کے ذریعے جیسا کہ نماز وغیرہ ہے، خصوصاً 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا التزام کرے، کیونکہ یہ اس تقوی کا ثمرہ ہے جس کے لیے روزہ امت محمدیہ پر فرض ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جانشین تھے، برے جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا کئی طریقے سے، وقت پر نماز نہ ادا کرنا، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، نماز ضائع کر دی۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ آپ باجماعت نماز نہ ادا کریں، نماز جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہ پڑھیں، یہ ساری چیزیں نماز کے ضائع کرنے میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ پلٹ کر جانے لگے، کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باجماعت نماز پڑھو۔ بتائیے، جب ایک نابینا کو اجازت نہیں ہے تو بینا صحت مند ساری سہولیات سے مزین، اور آج اگر آپ مسجد سے دور بھی رہتے ہیں تو آپ کے لیے سہولیات ہے گاڑیوں کی، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم نماز کو باجماعت مسجد میں نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا نماز کو ضائع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے، افعال ہو اقوال ہو، ان سے اپنے آپ کو بچائے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی غلط بیانی نہ کرے، جیسا کہ ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر، اس کو پتا ہے کہ حدیث آپ سے ثابت نہیں، یہ من گھڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یا اس حدیث کے اندر کوئی فالٹ ہے سند کے اعتبار سے، اس کے بعد لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کے نام کے پر جھوٹ قابل برداشت نہیں ہے۔ روزے دار کے پاس ضروری ہے کہ غیبت، چغلی، ان ساری چیزوں سے بھی اجتناب کرے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ انڈا اگر آپ اوپر سے توڑے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اندر سے خراب ہو جائے، گندا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ وہ کھانے کے یا تو بچے کے قابل نہ رہے تو بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارا روزہ ظاہری اعتبار سے جیسا کہ ہم پانی، کھانا پینا نہیں استعمال کر رہے، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر ایسی چیزیں کر رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، گناہ، جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارا روزہ بے معنی ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا وہ تذکرہ کرنا، وہ باتیں بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو یہ بہتان ہے۔ ہمارا معاشرہ کتنا ڈوبا ہوا ہے، کیا مرد و کیا خواتین ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، عزتوں سے کہنا، بدنام کرنا، اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث کے بارے میں بڑے چوکنا ہوتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں، سن بھی لیا تو عالموں سے تحقیق کریں گے، ایک نہیں 10 عالم سے تحقیق کریں گے، لیکن وہی بات جب کسی کے بارے میں آپ کو کوئی نیوز ملتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے، تو کیا آپ تحقیق کرتے ہیں؟ فوراً اسے آگے بیان کرنا، لوگوں میں شور شرابہ کرنا، جو بات نہیں ہے اسے بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا، عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ کیا ہے؟ جبکہ ایک مومن کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی،
تو ان چیزوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر والوں کے پاس، صبح بخاری کی روایت ہے، تو کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دونوں چیزیں، پیشاب کے وقت تو بے ستری، یعنی ایسے انداز سے پیشاب کرنا کہ لوگوں کی نظر میں آ جائے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی وہ چیزیں ہمارے پر آ رہی ہیں۔ اور آج کے ٹائم میں جو لوگ پہناوا پہن رہے ہیں، خاص طور سے پینٹ اتنی چست ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی پیشاب کے قطرے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑے پر لگ جاتے ہیں۔ ایسا پہناوا کیا فائدے کا؟ خلاف شریعت بھی ہے۔ نماز میں آپ جاتے ہیں، رکوع کے اندر آپ کی سطر کھلتی ہے، جبکہ آپ کو سطر کے علاوہ کاندھا ڈھانپنے کا حکم ہے، تو سطر کھلنے سے آپ کی نماز کے پر کتنا اثر ہوگا؟ سطر کھلتی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق پڑتا ہے، سجدے میں جانے کے پر بھی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لباس خاص طور سے نمازی کے لیے اہمیت دی گئی کہ آپ کو نماز میں کیسا لباس استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی آپ کا لباس ساتر ہونا چاہیے، سطر پوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کی سطر اور آپ کی شرمگاہ کو ظاہر کرنے والا ہو۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے وقت بے حیائی کا مظاہرہ کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا۔ یہاں بات سنی ادھر جا کر لگا دیا، اس کی بات سنی ادھر آ کر لگا دیا۔ اور اس میں مزید یہ کہ اگر اس میں ایک میں 13 لگا کر بیان کیا جائے تو اور یہ جلے کے پر نمک چھڑکنے کی طرح ہوتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کے پر پیٹرول چھڑک رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کارستانیاں بہت عام ہو چکی ہے۔ ایک بات ضمن میں بیان کروں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ جب وہ کتاب التوحید میں جادو کا چیپٹر قائم کرتے ہیں تو اس میں چغل خوری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ چغل خوری اور جادو کا کیا تعلق ہے؟ جادو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تفریق بین الناس، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا۔ اور چغل خوری کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں میں دوریاں پیدا کرنا۔ بلکہ جادو سے خطرناک اثر چغل خوری کا ہوتا ہے۔ جادو کریں، ہو سکتا ہے کہ بندہ دعا پڑھنے محفوظ رہ جائے، لیکن چغل خوری آپ دعا پڑھنے کے بعد بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ ایک شخص آتا ہے آپ کے کان میں زہر بول دے گا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے بعد میں صفائی بھی ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو ذہن و دماغ کے اوپر رہتا ہے، کسی کے بارے میں بیان کر دیا جائے۔ تو اپنی زبانوں کو حرکت دینے سے پہلے سوچئے کہ جو الفاظ، جو باتیں، جو الزامات، جو غیبتیں، جو چغلیاں نکل رہی ہیں، یہ عام دنوں میں بھی اتنی سختی کے ساتھ منع ہے جتنا رمضان المبارک میں ہے۔ پارسائی لوگوں کے درمیان بیان کرنے سے آپ پارسا نہیں ہو جاتے، آپ کا کردار آپ کی پارسائی بیان کرتا ہے، آپ کی زبان آپ کی پارسائی بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لہو و لعب، فضول قسموں کی چیزیں، آپ کیرم کھیلنے بیٹھ جائیں، کوئی گیم لے کر بیٹھ جائے، آج تو موبائل ہے، موبائل کے زمانے میں لوگ موبائل کے پر لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں وقت۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت کیا بیان کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات، فضول قسموں کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور زمانے کی، وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت جتائی گئی۔ زندگی کا بیتا ہوا ایک لمحہ کبھی آپ واپس نہیں لا سکتے، اتنا قیمتی ہے۔ جس طرح رس کو نچوڑنے کے بعد گلنے کے اندر دوبارہ اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، زندگی کا بیتا ہوا ایک لمحہ واپس نہیں کر سکتے، اس کو ہم فضولیات میں اور وقت کو یا ٹائم کو پاس کرنے والی چیزیں گیم کے اندر ضائع کریں، ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط برتنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزے میں کچھ مستحب آداب بھی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے، یعنی سحر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بابرکت کھانا کرا دیا ہے۔ سحر میں تاخیر ہونا چاہیے، وقت ہے 4:43 یا 42 تو آپ اس سے 1-2 منٹ پہلے سحر ختم کریں، یہ نہیں کہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے، جیسا کہ یہاں لوگوں کو وقت سے پہلے چوکنا کر دیا جاتا ہے، 15-20 منٹ پہلے سحری ختم کرا دی جاتی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے، اور سحر کے ختم ہوتے ہی اذان فجر کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی کچھ ہی منٹ کا فرق ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ افطار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ وقت ہو گیا ہے، آج کا وقت 6:53 پر ہے، جیسے ہی وقت ہوتا ہے افطار کیجیے۔ 2 منٹ 3 منٹ سائرن، یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کا سماج کا حصہ ہوگی، شریعت کا نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اذان سے افطار کرتے تھے، اذان کے پر ان کی سحر ختم ہوتی تھی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ وہ کھانا بند کرتے تھے اور اللہ کی کبریائی، اللہ کے نام کے پر کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ ناقوس، سائرن، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی بزدلی ہے، ڈر ہے تو ڈریے۔ حدیث ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سماج نہیں۔ اگر سماج کا ڈر ہے تو اپنے آپ کے اوپر بٹھا کر رکھیے، لحاظ کیجیے آپ لوگ۔ شریعت ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت ہے، اپنے آپ کو کتاب و سنت محمدی کہلانا چھوڑ دیجیے۔ اتنا لحاظ عجیب و غریب بات ہے، ذرا سی بات کے پر کرکریاں تو میں شروع ہو جاتی۔ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں یا تو سماج کو، سائرن کو فالو کرتے ہیں۔ ہر زبان بولنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جس مسئلے کے پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، دو بات کر رہے ہیں، اس کے پاس آپ کے پاس دلیل ہے، پروف ہے، اس کے پر بات کرنے کا آپ کے پاس اسٹینڈ ہے، اس کے بعد بات کیجئے۔ اعتراض کے لیے فضول کچھ نہیں چاہیے، آپ صرف اعتراض کر دیجئے، نکل جائیے۔ لیکن شریعت آپ کو صاف کہتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جہاں آپ کو علم نہ ہو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے دلیل، علم ہے تو بات کیجیے، ورنہ زبان تالا لگا کر رکھیے۔ بات کرنے کی کسی عالم کے خلاف یا کسی مسئلے کے بارے میں، شریعت کے مسئلے کے بارے میں، دین کے بارے میں اجازت نہیں ہے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلواڑ بنا لیں۔ کوئی بھی آئے دین کے بارے میں مسئلے میں بیان کرنے شروع کر دے، عالم کے پر اعتراض شروع کر دے، نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اتنا آسان مسئلہ دین یا علماء نہیں ہے جسے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو یہ جلدی کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھجور سے افطار کرتے، اگر میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نمک سے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیز سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں آپ کثرت سے ذکر و اذکار کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور ان کے علاوہ روزے میں کچھ مستحب چیزیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ کہ یہاں ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، بہت پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب بھی کوئی چیز چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ غیبتیں چھوڑ دیجئے، کوئی بھی گناہ ترک کیجئے، کھانا پینا اللہ کے خوف سے ترک کر رہے، تو جو بھی چیز اللہ کے ڈر، بنیادی چیز اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کے پر اگر آپ ترک کریں گے اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں روزوں کے ان آداب کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق دے، روزوں کا جو بھرپور ثواب ملنا چاہیے اور جو اس مقصد کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے اس مقصد تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔